ایران اسرائیل جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایران نے اس جنگ سے کیا سیکھا؟ کیا بھارتی لبادے میں چھپے اسرائیلی جاسوسوں کی گرفتاریوں کے بعد ایران بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا؟ اور کیا چابہار بندرگاہ کا کنٹرول بھارت سے لے کر چین کے حوالے کیے جانے کا بھی کوئی امکان ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرم کریم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی خرم صاحب، یہ ایسے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ایران اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایران اسرائیل جنگ ہے، اس میں انڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت اس پہ کویسچن مارکس لگ گئے ہیں۔ انڈیا جو ہے اس کے ایران سے بڑے قریبی تعلقات تھے، اور ایران نے بہت انویسٹ کیا اس ریلیشن شپ کے اندر، یعنی ایون پاکستان پہ کمپرومائز کیا۔ پاکستان اور ایران کے ایک بڑے دیرینہ تعلقات تھے، ان کی وہ خطرے میں ڈال لیے انڈیا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا کے اپنے ریجنل انٹرسٹ تھے، ایران کے اپنے ریجنل انٹرسٹ ہیں، تو وہ تو ہر ملک کے اپنے ہوتے ہیں مفادات، اپنے ملک کے مفادات جو ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خطے کی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے، پھر آپ کے ریلیشن شپ دوسرے ممالک کے ساتھ۔ چونکہ ہم ایک برادر اسلامی ملک ہیں تو وہ ایک ایڈیشنل ہمارا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ بطور اسلامی ملک ہونے کے ہم ویسے بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے معاملے میں ایران کی ہمدردیاں کچھ انڈیا کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اور یہ چابہار کا جو پروجیکٹ تھا وہ اسی کی ایک نشانی تھی کہ انڈیا کی طرف ایران کا ٹیل زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان پر جس طرح سے پچھلے 2-3 سال کے اندر کچھ ایک میزائل اٹیک بھی کیا ایران کی جانب سے، اور پھر وہ بالکل اس کی جو لینگویج جو ایرانی وزیر خارجہ نے اس حملے کے بعد استعمال کی، وہ بالکل وہی لینگویج تھی جو 6 مئی کو جے شنکر صاحب نے جو استعمال کیا۔ اگر آپ دونوں کو نکالیں تو بہت سملیرٹی آپ کو ملے گی۔ تو ایران نے انڈیا کی دوستی میں بہت آگے چلا گیا، لیکن اب یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے یہ بڑی کلیئرٹی، ایک ڈسلوئنمنٹ ہوئی ہے ایران کے اینڈ پہ، کہ ایران کو پتہ چل گیا کہ کون اصل میں اس کا دوست ہے۔ دیکھیں، پاکستان اپنی جگہ شاکی تھا ایران کے رویے سے، ایران نے اس کو مشکلات میں ڈالا۔ افغانستان کے تعلقات سیاست کو دیکھا جائے تو ایران کا انٹرسٹ پاکستان سے بالکل الٹ تھا، اور ایران نے پورا وزن شمالی اتحاد کے پلڑے میں ڈالا۔ اس کے علاوہ جو انڈیا والے معاملے میں جس طرح میں نے سے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اس کا اپنا انٹرسٹ تھا، پھر بہت سارے معاملات جیسے سعودی عرب پاکستان کا بہت قریبی تعلقات ہے، عرب ممالک سے پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، لیکن ایران کا ان سے کانفلکٹ تھا مستقل۔ تو پاکستان اور ایران کے جو انٹرسٹ تھے وہ کلیش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اسرائیل کا معاملہ آیا تو پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پورا وزن ایران کے پلڑے میں ڈالا۔ حالانکہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی ہے، اور امریکہ مستقل پاکستان پہ دباؤ رکھتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی جنگ کے نام پر پاکستان کو مستقل دباؤ میں رکھا جاتا ہے، بہانے سے دباؤ میں رکھا جاتا ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو 6-8 مہینے پہلے ایران نے امریکہ نے بہانے سے پاکستان کے میزائل جو پروگرام تھا اس پہ بھی کوشچن مارک لگا دیے، کہ پابندیاں بھی لگائی گئیں، کچھ کمپنیوں پابندیاں لگا دی، لیکن اس کے باوجود نے پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایران کی طرف اپنا بوجھ ڈالا، سلامتی کونسل میں معاملے کو اٹھایا۔ اس کے علاوہ خطے میں امن کے لیے پاکستان نے تمام اسلامی ممالک سے بھی رابطہ کیا، عرب ممالک کو بھی اعتماد میں لیا اور اپنا ایک رول پلے کیا، اور اس رول کو پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اکنالج کیا کہ اس نے بلایا فیلڈ مارشل کو اور ان سے بات کی۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ملاقات ہے اس کے اثرات ہیں، یہ جو فروٹس آپ کو مل رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے اس کے بعد جو، کیونکہ ایک ایسا بااعتماد ملک چاہیے تھا کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کا کردار ادا کر سکے۔ تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اور خاص طور پہ 10 مئی کے بعد جو پاکستان کا ایک نیا پاکستان ایمرج ہوا ہے، دنیا کے سامنے آیا ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے روس کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، اب ہم ان کے ساتھ نئے ایگریمنٹس میں جا رہے ہیں۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان سے تو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہوانی بیچ میں سے گزر سکتی ہے ماشاءاللہ، اور امریکہ نے انڈیا کے برابر اب پاکستان کو امپورٹنس دینی شروع کر دی۔ اس نے اکنالج کیا کہ نہیں، ہم نے بلا وجہ سارا بوجھ انڈیا کے پلڑے میں ڈال دیا تھا، پاکستان بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور انڈیا کو بہت تکلیف ہے اس پہ۔ بالکل۔ اچھا، ایران کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایران پاکستان سے کھچا چلا رہا تھا، اس کے اپنے انٹرسٹ تھے، وہ ہم سے دور ہو رہا تھا، لیکن اب جس طرح سے پاکستان نے ایران کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا تو تشکر پاکستان کے نعرے ایران کے پارلیمنٹ میں لے کے، تو یہ اکنالجمنٹ ہے ان کے میسج کی جانب سے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ تو اپنا انٹرسٹ لے کے چل رہی ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پھر میسج کا رد عمل پتہ چلتا ہے، رائے پتہ چلتی ہے۔ تو میسج کی رائے جو تھی وہاں پر یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنا پورے کا پورا بوجھ، عرب ممالک نے بھی امن کے لیے بات کی لیکن پاکستان نے اپنا بوجھ ایران کے پلڑے میں ڈالا۔
تو یہ ایک ایسی پاکستان کے پاس پوزیشن تھی کہ پاکستان، ایران اور امریکہ دونوں کا اعتماد پاکستان کے پاس تھا. تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور بھی کھل کے سامنے آئیں گی. ابھی تو ہم اندازے لگا رہے ہیں، ہم تو ابھی ڈاٹس ملا رہے ہیں بیٹھ کے کہ ایک ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی ان سے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہاں پہ مڈل ایسٹ کی بات ہوئی، اور اس مڈل ایسٹ میں امن کے لیے بات ہوئی، اور پاکستان نے امن پہ زور دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ایران کو امریکہ سے بہتر جانتا ہے. یہ ٹرمپ کے منہ سے بھی بات نکلی، اور اب 3 دن بعد امن ہو گیا، سیز فائر ہو گیا. تو پاکستان کا رول مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت اہم رول، اور جنرل عاصم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. بالکل. اچھا خرم صاحب، اب آپ آگے جو چابہار بندرگاہ ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا کنٹرول بھارت سے لے کر چین کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ بہت بڑے انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر سب کے سٹیکس ہوتے ہیں. جب سٹیکس جب لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر عالمی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پھر اس کی گارنٹیر بن جاتے ہیں نا. تو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کے اندر چلے گئے، اس ایگریمنٹ کے اندر سے پھر آپ اچانک ویٹو کر جائیں، تو پھر بہت سارے اربوں خربوں روپے لوگوں کے لگے ہوتے ہیں. تو وہ تو صورت مجھے مشکل لگتی ہے کہ معاہدہ لے کے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایران نے اپنی ایک بندرگاہ بنائی، پوری کی پوری اسٹیبلش ہو گئی، اور اس کے آپریشنز انڈیا کے پاس تھے. تو ایسی کوئی صورت ہوتی تو وہ ممکن تھا کہ اس سے آپریشنز کہ جی ہم آپ سے ایگریمنٹ، کیونکہ ایسی کلوزز رکھی جاتی ہیں اس وقت جس ملک کی بندرگاہ ہوتی ہے تو وہ اپنی گنجائش کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی صورت رکھتا ہے اگر کسی ملک کی انویسٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہے کہ جی ہم آپریشنز کسی وقت ختم کر کے کسی اور کمپنی کو بھی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو چابہار میں دونوں کی انویسٹمنٹ ہے، انڈیا کی بھی انویسٹمنٹ اس کو ڈیولپ کرنے میں انڈیا کا بھی کردار ہے، اس کے سٹیکس ہیں اس کے اندر. تو یہ مشکل ہوگا کہ انڈیا سے لے کے وہ کسی اور ملک کو دے دی جائے. اگر آپریشنز ہوتے تو یہ ممکن تھا، اور جس صورتحال پہ معاملات پہنچ چکے ہیں، جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں، تو یہ کوائٹ پاسبل تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ ہے کہ ایران یقیناً انڈیا کو کٹوسائز کرے گا. ایران کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، انڈیا کے کردار پہ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں. اور پھر انڈیا جو ہے اس پچھلے مئی جون کے اندر، یہ 2 مہینوں کے اندر اسرائیل کا جو صحیح معنوں میں اگر کوئی دوست ابھر کے سامنے آیا تو انڈیا، اور انڈیا تو انسپریشن لیتا ہے وہاں سے. دیکھیں نا، ایک مودی جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، اور ایک مودی وہاں بیٹھا ہوا ہے تل ابیب کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ 2 مودی جو ہے، ان 2 مودیوں نے مل کے جو ہے نا پورے خطے کے امن کو، دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. وہ جنگ جو مودی نے ہم پہ مسلط کی تھی وہ بھی وہ تل ابیب والے مودی نے اس سے کہا تھا. بالکل، وہ وہاں سے انسپریشن لی تھی. اس نے کہا یار دیکھو جیسے ہم غزہ کو ڈیل کر رہے ہیں تم بھی پاکستان کو ایسے ڈیل کرو نا. یہ بنگلہ دیش، یہ جو سری لنکا، یہ نیپال، بھوٹان، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے سامنے تم کیوں لگا؟ جس طرح تم ان ملکوں سے ڈیل کرو ایسے پاکستان کو بھی ڈیل کرو گے. ایک ذرا دھڑکا ان کا مارا اور وہ جناب لملیٹ ہو گیا، اور آرام سے جیسے آپ نے چاہا اس نے ساری باتیں آپ کی مان لی. تو وہ ان سے آئیڈیا لیا. وہ تل ابیب والے مودی صاحب نے کہا کہ تم یہاں یہ کام کر دو، ہم جیسے غزہ ڈیل کریں. اب مودی صاحب یہاں والے مودی صاحب انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غزہ ہے. بالکل. تو انہوں نے غزہ سمجھ کے کیا تو آگے سے چپیڑیں پڑ گئی، تو وہ پھر لملیٹ ہو گیا، خود ان کو مار پڑ گئی. تو وہ جو 2 مودی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا ساری خرابی ہو رہی ہے. ایک مودی جو ہے اس کو تو پاکستان نے ڈیل کر لیا تھا. اب دوسرا مودی جو ہے نیتن یاہو، آپ دیکھیں جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی نا ایران کے اندر، اب رجیم چینج اسرائیل کے اندر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ساری حرکتیں کی. بالکل، وہ نہیں کر سکا رجیم چینج نا ایران کے اندر، کیونکہ ایران نے بتا دیا کہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. بالکل، ایکسپرٹس نے بھی بتا دیا کہ آپ جب تک زمینی فورس اندر نہیں اتاریں گے نا رجیم چینج نہیں ہوگا. آپ بم مارتے رہے، جتنے مرضی بم مار لیں، اس رجیم تھوڑی چینج ہو جانا ہے. آپ ان کے جتنے بندے شہید کر دیں، ان کے پاس اس کا ہے بیٹھا ہوا نمبر 2 آ جائے گا، اس کا نمبر 2 آ جائے گا، اس کا نمبر 2 آ جائے گا. جو بندے شہید ہونے کے لیے تیار ہو نا ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. تو ایرانی تو طے تھے، ان کا انٹینٹ کلیئر تھا کہ جناب ہم نے تو شہید ہونا ہے، ہم نے اسرائیل سے نہیں ہارنا. اب امریکہ نے بھی ریئلائز کر لیا 13 دن کے اندر کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ رجیم چینج میزائلوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میزائل کے جواب میں میزائل آئے گا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ میزائل ایران کا جب چلتا ہے اور وہ امریکہ میں وہاں اسرائیل پہنچتا ہے تو اسرائیل کو ایئر ڈیفنس سسٹم آن رکھنا پڑتا ہے. بالکل، ایئر ڈیفنس سسٹم آن رکھنا دنیا کا مہنگا ترین کام ہے. اب ایک اندازہ ہے یہ جو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو فلی آپریشن رکھنے میں ان کے روزانہ $280 ملین خرچ. بالکل. اب $280 ملین آپ خرچ کریں، 13 دن میں آپ نے $3.5 ارب جھونک دیے صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریشن رکھنے میں. اور اس کے باوجود کئی میزائل جو ہے نا وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ بھی کیے. وہ تو آپ اتنے میزائل، اب دیکھیں ایران کے پاس تو آپشن ہی ہے کہ نا، ایران کو تو دنیا جہاز نہیں دے رہی، اس کو تو دنیا کو کوئی ملک جہاز نہیں دے رہا. اس کے پاس جتنے جہاز ہیں 1979 سے پہلے کے ہیں جو اچھے جہاز ہیں اس کے پاس،
اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ زمینی فوج میں اسرائیل میں اتار نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری انویسٹمنٹ اب میزائل کے اوپر کر رکھی. اب وہ 10 12 15 میزائل تو نہیں بنا کے بیٹھا بھائی، 100 200 تو نہیں بنا کے بیٹھا وہ. اس نے یار سارا پیسے میزائلوں پہ لگایا ہوا اس نے ہزاروں میزائل ہزاروں میزائل بنا رکھے ہیں. پھر اس کے پاس بیک اپ بھی ہے کہ نئے میزائل بنتے چلے جائیں بنتے چلے جائیں. تو اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم $280 ملین روزانہ خرچہ، لمبی جنگ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جب ذرا موڈ ہوگا ایران کا 2 4 6 میزائل ہم پہ پھینک دیا جائے گا، پھر ہمارا 280 ملین خرچ ہو جائے گا. تو یہ مہنگا شوق ہے. ایکسائٹمنٹ تو ہے، آپ الیکشن جیتنے کے لیے سارا ماحول تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسرائیل کی اکانومی بیٹھ جائے گی. آپ یہ دیکھیں پاکستانی روپوں میں 10 کھرب روپے 13 دن میں صرف ایئر ڈیفینس سسٹم کو آپریشن رکھنے میں ڈبو دیے نیتن یاہو نے. تو اسرائیلی پوچھیں گے نا، ان کی پارلیمنٹ پوچھے گی کہ بھائی آپ نے یہ جو کام کر رہے تھے یہ کیوں کیا، آپ نے کس طرح کیا. یہ پریشرز آئیں گے. اب فیس سیونگ انہوں نے کر لیا امریکہ سے. انہوں نے کہا جی ہم سے تو وہ فردو پہ اور وہ جو اسفان پہ اور وہ جو نتنز پہ ہم سے تو اچھے اٹیک نہیں، تو آپ ذرا B-52 بھیجیں، ذرا وہاں پہ 2 4 میزائل اور مار دیں اور وہ جو بم گرا دیں تاکہ تباہ ہو نہ ہو. ہم کہہ دیں گے آپ بھی، ہم ایک دوسرے کی گواہی دے دیں گے نا. آپ کہنا جی اس نے ہاں جی تباہ ہو گیا، ہم بھی کہہ دیں گے تباہ ہو گیا. وہ بم رکھے تھے ہم نے سارا اڑا دیا جی. 2 جھوٹے مل کے دے دیں گواہی تو وہ کام چل جائے گا. تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. تو فیس سیونگ ہو گئی ان کی. ایران نے بھی فیس سیونگ، ایران کی بھی فیس سیونگ ہوئی ہے. لیکن ایران کا بہرحال یہ سالڈ ہے کہ امریکہ رجیم چینج کے لیے آیا تھا، اسرائیل رجیم چینج کے لیے آیا تھا، وہ نہیں ہو سکتا. قربانیاں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن رجیم چینج ہوا. تو فتح بہرحال ایران کی ہے. فتح، بہت شکریہ جی. بالکل فتح بہرحال ایران کی ہے، اور آگے ایران اور بھارت کے تعلقات پر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے. عدیل احمد اور خرم کلیم صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.